السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خوش ہوں گے، تعلیم سے جڑے ہوں گے اور آن لائن کلاسز سے لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ آج ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے 8ویں جماعت کی تعارف اردو کتاب سے ایک نظم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس نظم کا نام ہے کام اور زندگی۔ کام ورک کو کہتے ہیں، محنت کو کہتے ہیں، اور زندگی کہتے ہیں حیات کو، لائف کو۔ کام اور زندگی یہ اس نظم کا عنوان ہے، ٹاپک ہے۔ اس نظم کے شاعر ہیں فیض لدھیانوی۔ فیض ایک بہت بڑے ادیب ہیں، شاعر ہیں، لدھیانہ میں پیدا ہوئے تھے۔ لدھیانہ ایک ضلع کا نام ہے جو صوبہ پنجاب میں پڑتا ہے۔ فیض صاحب کی پیدائش 1911 عیسوی میں لدھیانہ میں ہوئی تھی اور 1995 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فیض صاحب نے اپنی زندگی میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور خاص طور سے بچوں کے لیے نظمیں لکھی ہیں۔ بچوں کے لیے نصیحت آمیز نظمیں انہوں نے بہت ساری لکھی ہیں۔ ان کی 3 کتابیں بہت مشہور ہیں جو نظم میں لکھی گئی ہیں۔ تو ایک نظم انہوں نے لکھا ہے اور اس نظم کا عنوان ہے کام اور زندگی۔ کام اور زندگی یہ بھی نصیحت آمیز نظم ہے اور خاص طور سے طلبہ و طالبات کے لیے۔ شاعر نے اپنی اس نظم میں طلبہ و طالبات کو کام اور محنت کی اہمیت سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو آئیے آج ہم اس نظم کی تشریح پڑھیں گے، اس نظم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نظم کا پہلا شعر ہے: برکتیں ہیں آج گھر گھر کام سے، چل پڑا دنیا کا چکر کام سے۔ برکتیں کسے کہتے ہیں؟ برکتیں آج الحمدللہ ہمارے گھر لائٹ ہے، جو آرام کے سامان ہیں، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، کھانے کا اچھا نظم ہے، ہمارے گھر والے اچھے گھر میں رہتے ہیں، اچھا کپڑا پہنتے ہیں، ہمارے گھر میں بیڈ ہے، صوفے ہیں، ہمارے گھر کا نظام بہت اچھے سے چل رہا ہے۔ اسی کو شاعر نے برکتوں سے مراد لیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ برکتیں ہیں آج گھر گھر کام سے، سارے گھر والے آج خوش ہیں، ہمارا گھر اچھے سے چل رہا ہے، اچھا ہم کھا پی رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ کس چیز کی برکتیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں کام کی برکتیں ہیں۔ گھر گھر میں سب لوگ کام کر رہے ہیں، ابو اپنا کام کر رہے ہیں، امی اپنا کام کر رہی ہیں، آپ بچے اپنا کام کر رہے ہیں، سارے لوگ جو اپنا کام کر رہے ہیں تو سب کی محنت کی وجہ سے، سب کے کام کرنے کی وجہ سے گھر اچھے سے چل رہا ہے۔ چل پڑا دنیا کا چکر کام سے۔ چکر کہتے ہیں گردش کو، چکر کہتے ہیں گاڑی کے پہیے کو۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ چل پڑا دنیا کا چکر کام سے۔ یہ دنیا جو ابھی تک چل رہی ہے، رن کر رہی ہے، اس کے پیچھے کام کا بہت زیادہ عمل اور دخل ہے۔ اگر لوگ کام سے پچھڑ گئے ہوتے، محنت کرنا چھوڑ دیے ہوتے تو پھر یہ دنیا ابھی تک اتنا ترقی نہ کرتی اور اتنے آسانیاں دنیا میں پیدا نہ ہوتی۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ آج گھر گھر برکتیں کام ہی کی وجہ سے ہیں، اور یہ جو دنیا ابھی تک چل رہی ہے اور اتنی آگے بڑھ چکی ہے، اتنی ترقی ہو چکی ہے، ان سب کا راز کام اور محنت ہے۔ اگلا شعر: جن کو اپنے فرض کا احساس ہے، دل لگاتے ہیں وہ اکثر کام سے۔ جن کو اپنے
فرض کہتے ہیں ڈیوٹی کو، فرض کہتے ہیں ذمہ داری کو، جن کو اپنے فرض کا احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی انسانوں کو پیدا کیا ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی فرض ہے، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ہے۔ آپ بچے ہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے پڑھنا، آپ کے والد ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے آپ کی ضروریات کو پوری کرنا، آپ کے امی ہیں، ان کی ضروریات ہے گھر کو سنبھالنا، گھر میں کام کرنا، کھانا بنانا، آپ کا دیکھ بھال کرنا۔ تو شاعر کہتا ہے جن کو اپنے فرض کا احساس ہے، جو لوگ اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھتے ہیں، جو لوگ اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتے ہیں، دل لگاتے ہیں وہ اکثر کام سے، دل لگاتے ہیں یعنی محبت کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے کام سے محبت ہوتی ہے، جو ذمہ داری کو جو لوگ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی ذمہ داری سے محبت ہوتی ہے، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے کام سے محبت ہوتی ہے۔ اگلا شعر، کامیابی ان کی قسمت میں کہاں، بھاگ جاتے ہیں جو ڈر کر کام سے۔ شاعر نے بہت اچھی نصیحت کی ہے ہم طلبہ و طالبات کو۔ شاعر کہہ رہا ہے کامیابی ان کی قسمت میں کہاں۔ اس دنیا میں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، چاہے بچہ ہو وہ بھی کامیابی چاہتا ہے، جوان وہ بھی کامیابی چاہتا ہے، بوڑھا وہ بھی کامیابی چاہتا ہے۔ ہر کوئی کامیابی تلاش کرنے کے لیے دوڑ اور بھاگ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کامیابی ان کی قسمت میں کہاں، بھاگ جاتے ہیں جو ڈر کر کام سے۔ جو کام نہیں کرتے، جو محنت نہیں کرتے، جو کام سے پیچھے ہٹتے ہیں، جو کام چور ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی قسمت میں کامیابی نہیں لکھی ہے، ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگلا شعر، کھیت ہو، اسکول ہو یا فیکٹری، سب کی رونق ہے سراسر کام سے۔ شاعر کہتا ہے کھیت کو دیکھیے، کھیت میں گلے پیدا ہو رہے ہیں، ہریالیاں ہو رہی ہیں، پیڑ پودے اگ رہے ہیں۔ اسکول ہو، اسکول دیکھیے، سارے لوگ اسکول میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ٹیچر پڑھا رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں۔ یا فیکٹری ہو، فیکٹری، کمپنیاں، ورکشاپ، جہاں ساری چیز بنتی ہیں، ہم جو چیز یوز کر رہے ہیں A to Z، ہمارا کپڑا ہے، ہمارا چپل ہے، ہمارے چشمے ہیں، یہ ساری چیزیں جو بھی ہم یوز کرتے ہیں کہاں بنتی ہیں؟ یہ فیکٹری میں بنتی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کھیت دیکھ لیجیے آپ، جو کھیت سے گلے پیدا ہو رہے ہیں۔ اسکول دیکھ لیجیے آپ، جہاں بچے پڑھ رہے ہیں، اساتذہ پڑھا رہے ہیں۔ فیکٹری دیکھ لیجیے، جہاں جو ہے ساری چیزیں بن رہی ہیں۔ سب کی رونق ہے سراسر کام سے۔ رونق کہتے ہیں چمک اور دمک کو، چاہے کھیت ہو، چاہے اسکول ہو یا فیکٹری ہو، ان سب کا چمک دمک اور ان سب کا اچھے سے چلنا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ سب لوگ کام کر رہے ہیں سراسر میں، پورا کا پورا مکمل طور سے ان سب کی چمک دمک کا، رونق کا کی وجہ صرف اور صرف کام ہے۔ کھیت میں کسان محنت کر رہا ہے، اسکول میں بچے، اساتذہ، ٹیچر، پیرنٹس، ذمہ داران سب محنت کر رہے ہیں، فیکٹری میں ہمارے کمزور لیبرز محنت کر رہے ہیں۔ سب کی محنت کا نتیجہ ہے کہ وہاں کھیت ہو، اسکول ہو، فیکٹری ہو، ہر جگہ وہاں رونق اور چمک دمک نظر آ رہی ہے۔ آگے دیکھیے شاعر کیا کہتا ہے، کاہلی تو جان لیوا روگ ہے، کاہلی تو جان لیوا روگ ہے، زندگی ہوتی ہے بہتر کام سے۔ کاہلی میں سستی، لیزینس، جان لیوا جان لینے والی، روگ مرض بیماری۔ شاعر کہتا ہے کاہلی تو جان لیوا روگ ہے، سستی، کام نہ کرنا، کام سے بھاگنا، پڑھائی سے بھاگنا، تعلیم سے بھاگنا، ایجوکیشن سے دور ہٹنا، اسکول نہ آنا، یہ سب ایک مہلک بیماری ہے، ہلاک کر دینے والی بیماری ہے۔ یہ سستی یہ ہلاک کر دینے والی بیماری ہے۔ جو لوگ سست
سستی برتتے ہیں، جو لوگ سست ہیں، وہ یقین جان لیں کہ وہ ہلاک ہو رہے ہیں، ہلاکت کے قریب ہو رہے ہیں۔ زندگی ہوتی ہے بہتر کام سے۔ اگر آپ کو ہلاکت سے بچنا ہے، تباہی سے بچنا ہے، بربادی سے بچنا ہے، تو آپ کو کام کرنا ہوگا، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ جو کام کرتا ہے اسی کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ اور اگلا شعر ہے، زندہ رہنے کا سلیقہ ہے یہی، زندہ رہنے کا سلیقہ ہے یہی، منہ نہ موڑے کوئی دم بھر کام سے۔ زندہ رہنے کا سلیقہ ہے یہی، سلیقہ کہتے ہیں طریقہ کو۔ آپ زندہ ہیں تو زندہ رہنے کا طریقہ کیا ہے، زندہ رہنے کا سلیقہ کیا ہے؟ شاعر اگلی سطر میں کہہ رہا ہے کہ منہ نہ موڑے کوئی دم بھر کام سے۔ دم بھر مینس تھوڑی بھی دیر۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی جینے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ یہی ہے کہ معمولی وقت کے لیے بھی کام سے پیچھے نہ ہٹا جائے، کام سے منہ نہ موڑا جائے۔ تو یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اگلا شعر، بیٹھ کر باتیں بنانا سہل ہے، سہل مینس آسان، بیٹھ کر باتیں بنانا سہل ہے، اصل میں کھلتے ہیں جوہر کام سے۔ جوہر مینس خوبی۔ شاعر کہتا ہے بیٹھ کر باتیں بنانا سہل ہے، سہل مینس آسان۔ جو لوگ کام نہیں کرتے، سستی برتتے ہیں، جب ان سے پوچھئے کہ آپ محنت کیوں نہیں کر رہے ہیں، جاب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے گھر میں کوئی بغیر آ گیا مانگنے کے لیے، تندرست ہو، اچھا ہو، اچھی صحت ہو، آپ اسے پوچھ لیں بھائی آپ کی تندرستی بہت اچھی ہے، آپ مانگ کیوں رہے ہیں؟ تو بات بنانے لگے گا، وہ میں بیمار رہتا ہوں، ایسا ہے ایسا ہے ویسا ہے۔ بچوں کا بھی یہی حال ہے۔ جب بچوں سے پوچھے کہ آپ نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا، آپ نے وہ چیز یاد کیوں نہیں کیا، آپ نے وہ چیز لکھا کیوں نہیں، تو بہانہ بناتے ہیں آج کل، کیا سر نیٹ ورک نہیں تھا، سر یہ موبائل موجود نہیں تھا، موبائل میں چارج نہیں تھا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ بیٹھ کر باتیں بنانا سہل ہے، یعنی باتیں بنانا، بہانے کرنا یہ آسان ہے، اصل میں کھلتے ہیں جوہر کام سے۔ لیکن اگر آپ خوبی چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ آ جائے، آپ کے اندر سکلز پیدا ہو جائے، آپ کے اندر مہارت آ جائے، تو پھر آپ کو کام کرنا ہوگا۔ کام کرنے سے آپ آگے بڑھیں گے، کام کرنے سے آپ کے جسم میں، آپ کے اندر جو خوبیاں چھپی ہوئی ہیں وہ اجاگر ہوں گی، وہ باہر نکلیں گی، اور اس سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور دوسرے اور تیسرے لوگ بھی آپ کی خوبیوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ قدر کرتا ہے زمانہ کام کی، قدر مینس عزت، قدر کرتا ہے زمانہ کام کی، نام پاتے ہیں ہنرور کام سے۔ ہنرور مینس ہنرمند، کام کرنے والے لوگ۔ شاعر کہہ رہا ہے قدر کرتا ہے زمانہ کام کی۔ دیکھیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کی قدر کرے، آپ کی عزت کرے، تو پھر آپ کو کام کرنا ہوگا۔ دنیا کام کی قدر کرتی ہے، نام کی قدر نہیں کرتی، شخصیت کی قدر نہیں کرتی، بلکہ کام کی قدر کرتی ہے۔ نام پاتے ہیں ہنرور کام سے، جن شخصیتوں نے نام کمایا ہے، جن شخصیتوں کی آج ہم قدر کر رہے ہیں، تو کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، بہت زیادہ محنت کی ہے، تب جا کر کے انہوں نے نام کمایا ہے، اور پھر جا کر کے ان کی قدر اور عزت ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کی اگر قدر ہوتی ہے تو قدر کے پیچھے اس کی محنت چھپی ہوتی ہے، گویا کہ اس کی محنت کی قدر کی جاتی ہے، اس شخصیت کی قدر نہیں کی جاتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کا نام لے، آپ کی قدر کرے، آپ کا شہرہ ہو، آپ مشہور ہو جائیں، تو آپ بھی کام سے جڑ جائیے اور محنت کیجئے، تو پھر آپ کا بھی نام ہوگا۔ اور شاید آخری لائنوں میں، آخری سطروں میں دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، 2 گھڑی آرام کرنا چاہیے۔ 2 گھڑی مینس تھوڑی دیر، 2 گھڑی آرام کرنا چاہیے،
جب فراغت ہو میسر کام سے. جب فراغت مینس فرصت, میسر مینس حاصل. شاعر کہہ رہا کہ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ 24 گھنٹے آدمی کام ہی کرتا رہے, محنت کرتا ہی رہے. نہیں, اس کو آرام بھی کرنا چاہیے, لیکن 2 گھڑی آرام کرنا چاہیے. آرام تھوڑی دیر کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹہ آرام ہی کرتا ہے, 24 گھنٹے آرام ہی کرتا ہے. تو آرام ہمیشہ بہت تھوڑی دیر کرنی چاہیے. اور وہ بھی کب آرام کرنا چاہیے؟ جب فراغت ہو میسر کام سے, جب کام سے فرصت ہو, جب آپ کو چھٹی ملے کام کرنے سے, اس وقت آرام کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کام چل رہا ہو, پڑھائی چل رہی ہو بچوں کی, اور اس وقت بچہ جا کر کے گھر میں آرام کر رہا ہو. تو دیکھیے یقیناً آرام کرنا ہے, لیکن 2 چیزیں خیال رکھیے. ایک تو آرام تھوڑی دیر تک کرنا ہے. دوسری چیز آرام اس وقت کرنا ہے جب فرصت ہو, جب کام نہ ہو. کام چھوڑ کر کے آرام نہیں کرنا چاہیے. تو شاعر نے اس کام اور زندگی میں بچوں کے لیے بہت اہم باتیں کہی ہیں اور بچوں کو ابھارا ہے کہ پیارے بچوں آپ محنت کرو, کام کرو. دنیا میں جو لوگ بھی نام کمائے ہیں, آگے گئے ہیں, ابھی تک دنیا رن کر رہی ہے, چل رہی ہے, اور دنیا اتنی ترقی کر گئی, ان سب کے پیچھے محنت ہے اور کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے آج اپنی کلاس سے یہ وعدہ کر کے اٹھیں گے, یہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ نہیں, اب ہم 1 منٹ بھی اپنا ضائع نہیں کریں گے, اور ہر منٹ ہر آن کام میں استعمال کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.